ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی لخت جگر نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات عرض کی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آدمی بڑا کچھ سمجھ سکتا ہے. تمہیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں. ہر آدمی کو اپنی بیٹی اپنی دھی کے ساتھ ایک علیحدہ محبت، ایک علیحدہ
انس ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت کرنا اور رکھنا بھی عین ایمان ہے۔ حضور کے شہر سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ مدینہ منورہ کے کتوں اور بلیوں سے پیار کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ چھ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد اور وہ آپ کے گھرانے کے جو بندے ہیں، کیا کہنا ان کی شان کا۔ تو اس سلسلے میں پروگرام کے مطابق آج مجھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا، لیکن ہنگامی طور پر بعض اوقات درمیان میں کبھی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس مضمون کو لوگوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اسی ہفتے میں ملتان شہر میں چونکہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جو حق سبحانہ و تعالی نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ جو چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں پانی بہت ہے، اس کی قیمت کم ہے، سونا بہت کم ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ حالانکہ جس کو پانی نہ ملے اس کی قیمت تو اس سے پوچھو۔ پیاسے کو سونا دے دو، وہ کہے گا میں آگ لگاؤں، مجھے پانی چاہیے، کیا کرنا میں نے سونے چاندی کا۔ ایک آدمی کو بڑی پیاس ہے، بڑی پیاس ہے، انہوں نے کہا ہیرا لے لے، انہوں نے کہا میں کیا کروں گا ہیرے کا، جواہرات کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے نماز عام ہے، اذان عام ہے، نماز مسجدیں عام ہے، ہمارے دلوں میں اس کام کی عظمت نہیں، محبت نہیں۔ مالک کائنات کی قسم، ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو قبروں میں بے کس بے بس پڑے ہیں کہ نماز کیا چیز تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، کلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میں اپنی امت کے لیے
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے۔ میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ، وہ کہ میں پیش نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا۔ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔
صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے آدھی رات کا گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کے 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں، اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے، آ جا۔ کام دھام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر، آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے۔ نہیں آتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ۔ میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے رکھے گا۔ اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔
دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اور اللہ والے کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر تو نہیں کھڑا، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں پیارا بھائی لوگ بھی ان کو آخ دیں، وہ بھی آتا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس کچا ہوں معاف کر دے، اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحانہ و تعالی و تقدس، انعام بڑے ملتے، اکرام بڑے ملتے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں، یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کر رہی۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے، حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر کو جھکا ہے آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل الاسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مسلح ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ حسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمالوں پر اپنے نظر، کچھ نہ کی پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو، تو باز آ جا، اب بھی باز آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری
توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بھاگا بھاگا 1000 بار شکستی توبہ بھاگا، اب بھی بھاگا جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی، پھر بھی آ جا۔ تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی امتحان نہیں۔ تو کہنے والا تو بل والا، تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا سجود ہوں، مگر عزم میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں، قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے، تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کے بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یہ جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ
दारुल देवबंद के सबसे बड़े उस्ताद और सबसे बड़े आलिम हैं उलमाए देवबंद के। किसी ने पूछ लिया, हजरत नमाजें तो पढ़ते हैं पर क्या पता चले कि नमाज कबूल हुई कि नहीं? नमाजें तो पढ़ते रहते हैं पर क्या मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं? सुभान अल्लाह, क्या बड़ों की बड़ी बात। फरमाया, भाई अगर जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो जोहर की कबूल हो गई। अल्लाह पाक पहली इबादत को कबूल करके दूसरी की तौफीक फिर देता है। अगर मगरिब की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो असर की मंजूर हो गई। अगर ईशा की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो मगरिब की कबूल हो गई। किसी ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक और बात पूछी, जहन में आ गई, अर्ज कर दूं कि हजरत जी अगर किसी से दुआ करानी हो, किसी बुजुर्ग से, किसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अजाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नौलवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अजाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नौलवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना है, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगा रहे हैं पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी, वो भी अंग्रेजी ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते, मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त में गंगो में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। कोरा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वुजू का लोटा था, अगर से उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठकर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हालत कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये? जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज कर दिया, हजरत आपकी कुएं का पानी कड़वा कल से हो गया? कि नहीं, कड़वा तो नहीं है। मौलाना फरमाते वो लोटा नहीं रखा था, मैंने उस लोटे को फिर उठा लाया कि हजरत जरा देखो तो सही, पी के मेरी तबीयत खराब है। तो मौलाना गंगोही ने भी जरा सा पानी चखा तो वो भी थूक के थक गए। तो मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत जी से कि हजरत इस लोटे में क्या हो गया? कुएं का पानी आपका मीठा है, इसमें क्या हुआ? हाय क्या बात फरमाई। यूं फरमाया मौलाना, ये उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाज दफन है। मिट्टी का गाड़ा बना और गाड़े से फिर लोटा बना, धूल में सुखाया, हवा में खुश्क किया, आग में पकाया, आज भी इसमें पानी डाल दिया, वो इतना कड़वा है, इतना तलख है, और जिस मुर्दे ने इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा? परवाह नहीं करते, जितना बताओ, जितना
سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اسے اللہ کو فرماتے ہیں تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، جوابی اجازت مانگتی ہے، اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی کی کبھی مانگتا اجازت، اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں، میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمران ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا۔ آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ دو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس بندے کا میں کیوں بنوں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتے میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دار کرا، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں، لبیک یا عبدی، میرے بندے مان کیا مانگتا ہے۔ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پانی رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا. تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ تو دیوبندی ہیں. آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی مزار پہ، آمین کہو. حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاح ہے باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب بھی نماز مر جائے لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین. آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کے ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں کے قہر نہ پڑے. کوئی مذاق تو نہیں، 5 وقت کا باقی، اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ، آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا. اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا. یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. شیر خدا نے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا پڑ گیا، درد پڑ گیا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، تھکپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا. فرمایا اور لوگوں تم نہیں جانتے کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، رستہ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر گراؤں سے گر پڑے. ہوش ہے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، رہتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ دیگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا. نہ یہ ولی نہیں ہے،
تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے۔ امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ تو کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں۔ سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا، سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کولے ڈال کر تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولا چٹھا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت جی دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو۔ سامان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا، اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت جل گئے، کہاں باقی رہ سکتے ہیں؟ لیکن لوگ حیران ہوئے، جب اندر گئے تو کیا دیکھا؟ حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی، یہ سامان جل گیا سارا، یہ مکان جل گیا، گرمی نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، نماز ختم نہیں کی؟ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ برباد کر دینے والا عذاب۔ کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں؟ ایک جملہ عرض کروں گا، توجہ کرو، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ بے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں۔ مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، 5 منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں، 10 منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ توجہ کرو، تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی، حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گن کے جاتے ہو۔ نماز کی عظمت پوچھ لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواز رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطوہ سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے اور حسین کی اپنی بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی۔
5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی قصے سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا وقت کبھی سارا کچھ کھویا کھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، علی احمد حجویری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، شاہ بہاول فکریہ ملتانی ہوں، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ کوئی دور نہیں تم سے، ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کو کیا تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کچھ شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا۔ اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطہ رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔
ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں، میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا بادشاہ نہیں، میں کمار ذات کا ایک بیٹا ہوں، خیر پور مورالی کا باشندہ ہوں. ذات کا کمار ہوں، سید نہیں ہوں. اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے، ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز کا ضائع. خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی. ایسی ایسی چیزیں تو بڑی پوچھ، جو آئے گا نا مہمان ملتان میں، تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے. کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ، نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے. بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس موضوع کی اصل وجہ انشاءاللہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشکیل کردہ پوری دنیا میں پھیل گئی. میں 2 دفعہ انگلینڈ گیا، قدم قدم پہ اثر ہے، مسجد مسجد میں اثر ہے. پوری دنیا میں کلمہ پھیلا دیا، نماز پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا، نبی کی اطاعت اور محبت پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دور کی بات تو الگ رہی، یہ تو بالکل قریب کا معاملہ آ گیا. گھر میں ہی دین آ گیا، گھر میں ہی تمام ثواب ملے گا انشاءاللہ. آنے والے اتوار کے شام سے اجتماع شروع ہو رہا ہے. پیر کے دن اجتماع رہے گا، منگل کے دن دعا ہوگی. ویسے بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. اگر اللہ کے لیے اور اپنے دین ایمان کے لیے، اپنے قبر حشر کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور بیماریوں سے دعا مانگنے کے لیے اگر 2 رات اور 1 دن وہاں ہم نے گزار دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہت ممکن ہے کہ یہ جو لاکھوں آدمی مل کر روئے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. آپ لوگ بھی وقت نکال کر آگا پیچھا کر کے، یہ 1.5 دن کی تو ساری بات ہے، اجتماع میں شامل ہوں. دوستوں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی بلوائیں، سب کو کہیں بھی آؤ، اللہ کے لیے آؤ. شادیوں میں بلاتے ہو، غمیوں میں بلاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ. اللہ پاک میری اور آپ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ پاک جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیو ملتان جو ہے، چوک کمارا والا جو ہے، یہ سڑک کے اوپر یہاں اجتماع ہوگا، وہاں تیاری ہو رہی ہے. چاروں طرف سے لوگ انشاءاللہ آئیں گے. اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا، پیر کا دن بھی وہیں گزاریں، منگل کو دوپہر کو دعا ہو جائے گی. جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا، 3 دن 10 دن 4 دن، یہ وقت تو ہم سب لگائیں نا ملتان والے. کوئی سفر نہیں، کوئی دور نہیں جانا. جتنا سارا وقت اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو، جتنی دیر جا سکو اتنے غنیمت. اللہ پاک ہم سب کی محنت کو، کوشش کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
پروردگار عالم نے بھی فرما دیا میرے بندو میں نے اپنے محبوب کا تجھے امتی بنا دیا، فخر کیا کر۔ کتاب وہ عطا کی جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، نبی وہ عطا کیا جو سارے انبیاء کرام کا سردار ہے۔ ہر نبی آیا اور اپنا وقت بھگتا کے چلا گیا، پر امام الانبیاء آئے، قیامت قائم ہو جائے گی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واپس نہیں جائے گی۔ بس آ گئے، قرآن کریم آ گیا، اب اور نبوت کوئی نہیں، اور شریعت کوئی نہیں، اور دین کوئی نہیں، اور مذہب کوئی نہیں، اور کلمہ کوئی نہیں، اور ایمان کوئی نہیں۔ قیامت آ کر نظام عالم کو درہم برہم تو کر سکتی ہے، پر یاد رکھو کالی کملی والے کے کلمے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر 23 برس رو رو کے دعائیں مانگی۔ آج نبی کی سیرت سے خرچ کرنے کے لیے تیرے پلے پیسہ کوئی نہیں، شادی پہ خرچ کرنے کے لیے موجود ہے، مقدمے پہ خرچ کرنے کے لیے موجود ہے، افسروں کے لیے موجود ہے، ڈاکٹروں کے لیے موجود ہے، چوروں کے لیے موجود ہے، طرح طرح کے عذاب دینے کے لیے موجود ہے۔ شادیوں میں تو بڑے بڑے بھنڈارے کھولنے کے لیے تیرے پاس پیسہ موجود ہے، اور آج کی امتی تجھے کب شرم آئے گی؟ تجھے ربیع الاول کے مہینے میں روز مرہ کا 100 مرتبہ درود پاک بھی نصیب نہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا بغیر سوچے منہ پہ نام آتا، بغیر ارادے کی زبان پہ نام آتا۔